بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درود پاک کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق بغض زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرہ 3 مرتبہ دہرایا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے، عام مومنوں کے مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے، ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، رسولوں کے مقام کی انتہا اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولو العزم کے مقام کی انتہا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ درود شریف کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، جنتیوں کے درمیان جنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم فرمائیں گے۔ اب ذرا بیگانگی کی بھی چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیغمبر کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ برے کام سے ڈرائے اور بھلے کام پر خوشخبری سنائے۔ سارا کاروبار یہاں اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے اور رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اولیاء و انبیاء، امام زادہ، پیر و مرشد، شہید، یعنی جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز ہیں اور ہمارے بھائی ہیں۔ یہ چند عبارتیں بطور نمونہ صرف آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے درج کی گئی ہیں۔ جس مسلمان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ بڑی آسانی سے اپنے بیگانے کو پہچان لے گا، لیکن جو دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہوگا وہ اپنے آپ کو خود جانے اور اس کا کام۔ درود پاک نہ پڑھنے والوں کی وعید۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے اور کیوں راستہ بھول جائیں گے؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود پاک بھول جانے سے مراد درود پاک نہ پڑھنا ہے، خصوصاً تب جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں۔ اور جنت کا راستہ بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ دیگر اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت کا حقدار بھی ہو گیا تو وہ جنت جاتے ہوئے بھٹکتا پھرے گا، اسے جنت کا راستہ نہ مل پائے گا، معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، میری سنت کا تارک۔ اور نمبر 3، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا ہو۔ پیارے مسلمانوں،
اصل چیز محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنی کسی دل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس کا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا۔ جب ایمان پختہ ہو جائے گا تو سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ یہی سرمایہ حیات ہے اور یہی ذریعہ نجات ہے، یہی معرفت الہی کا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔